السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کی تفصیل بخاری کی حدیث، جسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے، یعنی مضر قبیلے کا رجب، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے حرمت اور تعظیم والا قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی حکمت کہ 3 مہینے پے در پے اور چوتھا مہینہ الگ اللہ تعالی نے بنایا ہے، یہ بیان کی کہ ذو القعدہ میں لوگ جنگ و جدال اور قتال کو بند کر دیا کرتے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ذو الحجہ سے پہلے آتا ہے، اور ذو الحجہ میں وہ حج کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ اللہ تعالی نے حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطنوں اور گھروں کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ اللہ تعالی نے حرمت والا قرار دیا تاکہ لوگ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکیں۔ اللہ تعالی نے حرمت والے مہینوں کے ذکر کے بعد فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت اور حرمت اور تقدس کی وجہ سے خاص طور پر ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور لڑائی نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کیا کرتے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان مہینوں میں روک دیا کرتے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔
اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی اختیار کرنا۔ تو ان مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا، کیونکہ ان میں برائی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ماہ محرم کی فضائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم میں ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس حدیث سے اس مہینے کی 2 فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا، اور دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم اسے کہا ہے، جس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی خاص چیز کی نسبت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے کعبہ کو بیت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ اسی طرح ماہ محرم کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے شہر اللہ کہا گیا، اور اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد افضل الصیام کہا گیا۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، جیسا کہ بخاری میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیۃ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما هاجر إلى المدینة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جاہلیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پس جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ بخاری میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی،
اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا شکرانے کے طور پر، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری بنسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں مسلم میں ایک حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن تو یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَصُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم یوم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو اس میں، اور تم یوم عاشوراء کے ساتھ اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یعنی 9 محرم کا، یا یوم عاشوراء کے بعد یعنی 11 محرم کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول محرم میں صوم عاشوراء کے سوا کوئی بھی عمل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یعنی صرف یوم عاشوراء کے دن کا روزہ حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال بجائے لائے جاتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، ان تمام اعمال کے بارے میں کوئی بھی صحیح بات سند سے ثابت نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسومات، بدعات اور خرافات پر عمل کرنے کے بجائے اسلام کے احکامات پر عمل کریں، اس مہینے کے تقدس اور تعظیم کا احترام کریں، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں بالخصوص یوم عاشوراء کا، اور اس مہینے کا احترام کے مخالف جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام باتوں سے احتراز کریں، نہ اپنے آپ پر ظلم کریں اور نہ دوسروں پر ظلم کریں۔ ظلم کی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع شہادت کو یاد کر کر اس پر نوحہ اور ماتم کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو رخساروں کو مصیبت پہنچنے پر پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور واویلا کرتا ہے، ایسا شخص سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی مصیبت جس وقت لاحق ہوئی ہے، اس موقع پر بھی جو شخص آپے سے باہر ہو جائے اور اس طرح نوحہ اور ماتم شروع کر دے، گریبان چاک کرے، واویلا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت پہنچنے کے وقت بھی اس کی اجازت نہیں دی، چہ جائے کہ انسان برسوں گزر جانے کے بعد پہنچی ہوئی مصیبت کو یاد کر کر اس تاریخ اور اس دن کو نوحہ اور ماتم کا اہتمام کرے۔ تو کسی بھی صورت ہمارے لیے مصیبت لاحق ہونے پر اس قسم کی باتیں کرنا اور نوحہ اور ماتم کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المناک حادثہ ہے جو عاشوراء ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مظلوم شہید کیے گئے، لیکن جس طرح اس واقعے کو عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت کا سبب بنا دیا گیا ہے، وہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس مہینے کی شرعی حرمت کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد شہید کیے گئے، جبکہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کامل اور مکمل ہو گیا۔ تو واقعہ شہادت کو یاد کر کے اس طرح ہر سال نوحہ اور ماتم اور رنج اور غم کا اظہار کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 ایام الا على زوج 4 اشہر و10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، اپنے خاوند کے فوت ہو جانے پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ اور ماتم میں رہنا حرام ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ اس کے بعد خاوند کے لیے بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے تو کسی وقت کسی حالت میں سوگ میں رہنا درست نہیں، بس مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی احکامات کا پابند بنائے اور ایسی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ماہ محرم کے اندر اور بہت سے خرافات ہیں جن کو نیکی اور دین سمجھ کر ان کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ جو تمام واقعات، تمام خرافات شہادت حسین کی یاد میں بجائے لائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک تو نوحہ اور ماتم تھا، اور جو باتیں اس مہینے میں خرافات میں سے کی جاتی ہیں کہ
لباس اور زیب و زینت کی چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، یعنی شہادت حسین کے واقعے کو یاد کر کر رنج کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس تناظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ہجو اور تحقیر اور انہیں اپنی سب و شتم یعنی گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں شریعت کے مخالف ہیں کہ اس طرح رنج اور افسردگی کی سہارا لے کر صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے نازیب الفاظ کہے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اور اسی طرح تعزیے نکالے جاتے ہیں اور ان تعزیوں کے حوالے سے بدعقیدگی کے کئی معاملات لوگوں میں عام ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جاتی ہیں، اور شربت اور سبیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لگائی جاتی ہیں، ڈھول تاشے اور اس قسم کے دیگر خرافات اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کی جو فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تعظیم والا قرار دیا ہے اور حرمت والا بنایا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل قرار دیا۔ تو جو باتیں قرآن و حدیث سے اس مہینے کے حوالے سے ثابت ہیں، ان باتوں کو پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسی تمام باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور جڑ پکڑ چکی ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ دین کی احکامات کے مخالف باتیں ہیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے اہل و عیال اور دیگر رشتہ داروں کو بھی صحیح بات کی طرف رہنمائی کریں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ تو جو باتیں ماہ محرم کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انہیں اپنایا جائے، اور معاشرے میں رائج جتنی بھی بدعات ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں، دین مخالف امور ہیں، چاہے وہ کالے کپڑے پہننا ہو، ننگے پیر چلنا ہو، سل کے بار بکھیرنا ہو، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو، مرثیہ خوانی ہو، صحابہ کرام کو طعن و تشریح اور گالیوں کا نشانہ بنانا ہو، یہ تمام باتیں دین سے دوری کا نتیجہ ہیں اور گناہ کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچا کر اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔